بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض حسنہ سے متعلق عرض کیا تھا کہ اللہ کو کسی قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے کسی بندے کی مدد کی جائے یا کسی غریب نادار کی مدد کی جائے تو گویا کہ وہ اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ کے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو بڑا چڑھا کر قبول فرماتے ہیں اور آخرت میں بڑا چڑھا کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کا بتلایا گیا تھا، قرآن کریم کا اصل اصول تو یہی ہے کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرماتے ہیں، لیکن بندے کے اپنے اخلاص کے اوپر بھی معاملہ ہوتا ہے۔ جس قدر اخلاص بندے کے اندر ہوگا، عمل کرنے والے کے اندر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اخلاص پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ لیکن قاعدہ اور قانون اللہ کا یہی ہے کہ ایک کے بدلے 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے آپ کے سامنے، یہ آیت نمبر 246 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 246۔ اصل میں اس آیت کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ واقعہ تھوڑا سا تفصیلی ہے اور تھوڑا لمبا ہے، اس لیے پہلا ترجمہ سن لیجئے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ الی آخر۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے آپ نے کس نے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں ضمیر کے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ کے بعد، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کرو ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں۔ پیغمبر نے کہا کیا تم سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ اگر حکم ہوا لڑائی کا تو تم اس وقت نہ لڑو؟ وہ بولے ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم نہیں لڑیں اللہ کی راہ میں، درحالے کہ ہم تو گھروں سے نکال دیے گئے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب حکم ہوا فلما کتب علیہم القتال، پھر جب حکم ہوا جنگ کا تو وہ سب پھر گئے مگر تھوڑے سے انہوں نے قبول کیا ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کرو ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں؟ پیغمبر نے کہا کیا تم سے یہ امید ہے کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے جنگ کرنے کا تو تم اس وقت نہ لڑو؟ وہ بولے ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، حالانکہ ہم تو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، اور
پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا جنگ کرنے کا تو وہ سب پھر گئے، اور بس تھوڑے سے لوگوں نے اس حکم کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظالموں کو۔ دیکھیے جس نبی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، قتادہ نے کہا کہ یہ یوشع بن نون ہے، یوشع بن نون ہے۔ سدی کا قول ہے کہ یہ پیغمبر شمعون ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ شمویل علیہ السلام ہے۔ پہلا قول ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، جو پہلا قول ہے قتادہ والا کہ یوشع بن نون نبی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی دو آگے والے ٹھیک ہو سکتے ہیں، سدی کا قول اور مجاہد کا قول۔ یہ پیغمبر شمعون ہے، مجاہد کہتے ہیں یہ شمویل اور شمعیل دونوں طرف پڑھا گیا ہے، شمعیل علیہ السلام ہے۔ تو کوئی بھی ہو نبی، چاہے کوئی بھی ہو، واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ زمانے تک تو بنی اسرائیل راہ حق پر رہے، پھر آہستہ آہستہ شرک و بدعت میں پڑ گئے، مگر جب تک ان میں پیدر پہ نبی آتے رہے وہ ٹھیک رہے۔ جیسے ہی نبی چلے گئے، جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ جاری رکھیے، نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ جاری رکھیے۔ ٹھیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ زمانے تک بنی اسرائیل راہ حق پر رہے، پھر شرک و بدعت میں پڑ گئے، مگر جب تک ان میں پیدر پہ نبی مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی بے باکیاں حد سے گزر گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، خوب پیٹے گئے، اجاڑ دیے گئے اور گھروں سے نکال دیے گئے۔ پہلے تو ان کے پاس توریت موجود تھی، اور وہ تابوت سکینہ بھی موجود تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے موروثاً وراثتاً چلا آ رہا تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں فتح کا ذریعہ تھیں، اور ان کو فتح حاصل ہو جایا کرتی تھی، مگر جب ان کی سرکشی حد سے آگے بڑھ گئی اور بدترین گناہوں کے اندر پڑ گئے، تو ان کی سرکشی اور بدترین گناہوں کی وجہ سے اللہ کی یہ بڑی نعمتیں بھی ان سے چھین لی گئیں، اور نبوت بھی ان کے گھرانوں میں ختم ہو گئی۔ لاوی جن کی اولاد میں پیغمبری کی نسل چلی آ رہی تھی، وہ سارے کے سارے لڑائیوں میں مر چکے تھے۔ جن کی اولاد میں پیغمبروں کی نسل چلی آ رہی تھی، سارے کے سارے لڑائیوں میں مر چکے تھے۔ ان میں سے صرف ایک حاملہ عورت بچی ہوئی تھی۔ اب بنی اسرائیل کو اس عورت کی طرف سے یہ امید لگی ہوئی تھی کہ خدا اسے لڑکا دے گا اور وہ لڑکا نبی بنے گا۔ خود اس عورت کی بھی یہی دعا تھی جو خدا نے قبول فرمائی، اور ان کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام شمعیل یا شمعون رکھا گیا۔ جب نبوت کی عمر کو پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت دی۔ جب نبوت ملی تو انہوں نے نبوت کی دعوت سارے لوگوں کو دی، تو قوم نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں رہ کر جنگ کریں۔ بادشاہ تو ظاہر ہو ہی گیا تھا، لیکن پیغمبر نے ساتھ ہی ساتھ اپنا کھٹکا بھی ظاہر کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے جنگ کرنے کا حکم آ جائے اور تم اس کے اندر شریک نہ ہو، اس حکم کے پھر جاؤ۔ تو قوم کے لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے؟ بھئی سب کچھ ہمارا لٹ گیا ہے، ہمارے گھر تباہ و برباد ہو گئے، انہوں نے ہمیں گھروں سے نکال دیا، ہمارے بچے یتیم کر دیے، تو کیا چیز مانے ہو سکتی ہے کہ ہم اب بھی جنگ نہ کریں؟ لیکن اللہ کا حکم آیا، پیغمبر نے اپنا کھٹکا ظاہر کیا، قوم نے کہہ دیا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں،
اب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی اور حکم ہوا کہ بادشاہ کے ساتھ اٹھو، بس حکم سنتے ہی یہ سب کے سب سن ہو گئے، سب نے انکار کر دیا، اور سوائے چند لوگوں کے سب نے منہ موڑ لیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ایسا کرتے چلے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 247 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور کہا ان کے نبی نے کہا وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے بھلا اس پر ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، بھلا اسے ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی بزرگی بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا جسے چاہے اپنا ملک دے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے آیت سے متعلق لکھا ہے کہ جب بادشاہ بنا دینے کی خواہش انہوں نے اپنے پیغمبر سے کی تو پیغمبر نے خدا کے حکم سے حضرت طالوت کو پیش کیا، جو شاہی خاندان سے تھے، بلکہ ایک لشکری سپاہی تھے۔ شاہی خاندان یہودا کی اولاد تھی، یہ شاہی خاندان سے نہیں تھے، صرف ایک لشکری تھے یا لشکر کے سپاہی تھے، اور یہ ان میں سے نہیں تھے۔ تو قوم نے یہ اعتراض کیا کہ بادشاہت کے حقدار تو اس سے بہت زیادہ ہم ہیں، پھر ایک یہ کہ ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، مفلس شخص ہیں۔ تو پہلی نافرمانی تو اعتراض کی صورت میں احکام نبوی کے سامنے ان سے یہ ہوئی۔ پیغمبر نے جواب دیا یہ متعین کرنا اور یہ چننا میری رائے سے نہیں ہے جس میں دوبارہ غور کر سکوں، یہ تو خدا کا حکم ہے جس کی بجا آوری ضروری ہے، اور پھر یہ بات ظاہر ہے کہ وہ تم میں بڑے عالم ہیں اور طاقتور اور خوبصورت اور بہادر ہیں، اور جنگی مہارت سے پوری طرح واقف ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بادشاہ طاقتور، بڑے دل اور دماغ والا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اصلی اور حقیقی حاکم اللہ ہی ہے، ملک کا مالک حقیقت میں وہی ہے، جسے چاہے کرے۔ سب سے سوال کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، لیکن پروردگار اس سے الگ ہے، وہ وسیع فضل والا، اپنی نعمتوں سے جسے چاہے مخصوص کرے، وہ علم والا ہے، خوب جاننا والا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور کون کس چیز کا مستحق نہیں ہے۔ سب سے کوئی نہ کوئی سوال کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ہے کہ اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پروردگار اس سے الگ ہے، وہ وسیع فضل والا، اپنی نعمتوں سے جسے چاہے مخصوص کر دے، وہ علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے
اور کون کس چیز کا مستحق نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 248 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ ان کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ ان کی یعنی طالوت کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی آل کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ جو صندوق تمہارا کھو گیا ہے، جس میں سکینہ تھا، جس میں اللہ کی رحمت تھی، وہ صندوق تمہیں دوبارہ مل جائے گا، اور فرشتے تمہارے سامنے اٹھا کر اس کو لے کر آئیں گے۔ اور اس میں ہارون، دیکھیے اس صندوق میں کیا تھا، اس میں تو بہت سارے قول ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ جو صندوق تھا اس کے اندر عصا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، کپڑے وغیرہ تھے، تو یہ بابرکت چلا آ رہا تھا، جب تک یہ ان کے پاس رہا فتح ان کو نصیب ہوتی رہی، قرآن میں خود اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہی ہے کہ یہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا، خود فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے کر آئیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں نبی فرماتے ہیں کہ طالوت کی بادشاہت کی پہلی علامت یہ ہے کہ کھویا ہوا تابوت سکینہ تمہیں پھر مل جائے گا، جس میں وقار، عزت اور رحمت ہے، جس میں خدا کی نشانیاں ہیں جنہیں تم بخوبی جانتے ہو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے موروثہ کے باقی حصے سے مراد لکڑی اور توریت کی تختیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور منا اور کچھ ان کے کپڑے اور جوتی ہیں، یعنی یہ لکڑی کا صندوق ہوگا اور اس میں توریت کی تختیاں ہوں گی اور کچھ ان کے کپڑے وغیرہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لائے اور حضرت طالوت بادشاہ کے سامنے رکھا، انہیں نبی کی نبوت اور طالوت کی بادشاہت کا، تاکہ ان کو یقین ہو جائے، تاکہ انہیں نبی کی نبوت کا یقین ہو جائے اور طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو جائے۔ لیکن یہ بڑے معجزات دکھانے کے بعد بھی انہوں نے نافرمانی سے یہ لوگ باز نہیں آئے، اور پھر بھی انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ تھوڑا اور باقی ہے، انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ ابھی یہ رکوع ہو گیا، یہاں پر یہ آیت نمبر 248 تک ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔